اعوذ باللہ من الشیطان یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، والأهل أين حنانهم، باعوا وفائي، والصحب أين جموعهم، تركوا إخائي، والمال أين هناؤه، صار ورائي، والاسم أين بريقه، ليل الثناء، هذه نهاية حالي، فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خاط إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اس کی دنیا ختم اور اس کی اگلی منزل شروع ہو گئی۔ یہ قبرستان جہاں سے ہم گزرتے ہیں، ہم اس کو شہر خاموشہ کہتے ہیں۔ خاموشی ہے ہر طرف، دنیا میں تو ہنگامہ ہے، کہیں لین دین ہے، کہیں گاڑیاں ہیں، کہیں گھر ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ہر قسم کی خاموشی ہے۔ اب اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ باہر خاموشی ہے، لیکن قبر کے اندر اس کی اپنی دنیا آباد ہے۔
یا تو اس قبر کے اندر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے یا اس قبر میں اللہ کی طرف سے انعام نازل ہو رہا ہے۔ اور اس کے سوال و جواب کریں گے۔ پوچھیں گے جو مومن ہے، عقیدے والا ہے، وہ تو صحیح جواب دے گا، اور جو منافق ہے، بے دین ہے، مشرک ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اقول ما یقول الناس، میں وہ بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ دین کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کی انتہا کیا ہے؟ جو لوگ کہیں اس کو دین سمجھو۔ اس بات کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسی زمرے میں شامل ہیں کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہم اس کو دین بنا لیتے ہیں؟ کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ آیا یہ دین ہے جو پاکستان میں بن رہا ہے، جو انڈیا میں بن رہا ہے، جس کا تعلق قرون اولیٰ سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کا نام و نشان نہیں، لیکن اب وہ دین کے طور پر چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا محرم میں سڑکیں بند ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، کوئلوں پر، دہکتے کوئلوں پر نیچے دوائی لگا کر لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے کوئلوں پر لوگ چل رہے ہیں۔ کیا اس کا تصور نبی کے زمانے میں تھا؟ اگر تھا تو یہ دین ہے، اور اگر یہ نہیں تھا تو یہ بے دینی ہے، دین نہیں۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اقول ما یقول الناس، جو لوگ کرتے ہیں میں وہی کرتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ اب یہ ربیع الاول آ جائے گا، ٹرالیاں سج جائیں گی، گدھے گھوڑے سج جائیں گے، انسان سج جائیں گے، دیگیں پکنے لگ جائیں گی، سبیلیں لگ جائیں گی۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا اس کا ثبوت اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں۔ عید میلاد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے موقع پر ہم یہ جشن کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کو اپنی خوشی یاد نہیں رہی کہ میں پیدا ہوا 12 ربیع الاول کے دن میں نے خوشی منانی ہے؟ کیا صحابہ کو نبی کے 2 داماد اور نبی کے 2 سسر ان کو یاد نہیں رہا کہ میں نے خوشی منانی ہے ہم نے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، جو لوگ کرتے تھے میں وہی کرتا تھا۔ یہ جواب ہوگا اس منافق کا جس نے دین کو نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جواب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان سے ندا آئے گی فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، البسوه من النار وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ وہ آگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 70 گنا زیادہ شدید کر کے اس آگ کو دنیا کے لحاظ سے 70 گنا کم ہے دنیا کی آگ، اور 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی
اگر یہ دنیا کی آگ جتنی اس کے اندر شدت ہوتی یہی جلانے کے لیے ہمیں کافی تھی۔ اب اللہ کا انتقام دیکھیں، اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ جہنم سے آگ کا بستر لے کر آؤ، اس کے نیچے بچھا دو۔ جس بستر میں سے آگ نکل رہی ہے، کیا یہ کافی نہیں اس کو جلانے کے لیے؟ اللہ دوسرا حکم کیا دے رہا ہے؟ البسوہ من النار، اس کو جہنم سے آگ کا لباس جو گندک کا بنا ہوا ہے وہ لباس لے کر آؤ اور اس کو پہنا دو۔ نیچے سے بھی آگ جو اس کے بدن کو پہنچ رہی ہے، کپڑے بھی ایسے پہنا دیے جو آگ کو پکڑ رہے ہیں گندک کے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو۔ کس چیز کا نتیجہ نکلا؟ جو یہ کہے مجھے کچھ پتہ نہیں دین کا، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے کوئی دین کی اہمیت سمجھی ہے؟ اللہ کے نبی 23 سال تک ویسے ہی مارے کھاتے رہے، کانٹوں پر چلتے رہے، گالیاں سنتے رہے، تان و تشنیع برداشت کرتے رہے، لوگ گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کی جان نکالنے کے لیے اس کو بل دیتے رہے، آپ کے سر میں خاک ڈالی گئی۔ 23 سال تک اللہ کے نبی یہ تکلیف دین کے لیے برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب نمازیوں میں سے دیکھ لیں آپ، کس کا بیٹا دین پڑھتا ہے؟ جو امیر آدمی ہے اس کا بیٹا پڑھے گا؟ نہیں۔ غریب کا بیٹا دین کے لیے وقف ہے، امیر کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے گا۔ یہ ہماری تقسیم ہے دین اور دنیا کی کہ ہم نے دین کو اتنی اہمیت دی، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ آخرت میں جتنی اہمیت ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیں گے، جتنی اہمیت ہم دین کو دیں گے، اتنی ہی اہمیت اللہ ہمیں دے گا۔ اگر ہم نے 5% دین کو اہمیت دی، اللہ بھی 5% ہمیں دے گا اہمیت دی۔ اور اگر ہم نے اللہ کو ویسے ہی بھلا دیا، قرآن میں آتا ہے اللہ جہنم میں پھینک دے گا اور کیا کہے گا؟ آج میں نے تم کو ایسے بھلا دیا جیسے تم نے مجھ کو دنیا میں بھلا دیا تھا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، میں جہنم میں تمہیں پھینک کر بھلا دیتا ہوں۔ ان سوالوں کا جواب اگر صحیح دیا گیا، ندا آئے گی ففرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے جواب صحیح ہیں۔ فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینک، کہے گا ربی اللہ نبی محمد۔ ایک روایت میں ہے یہ قبر والا کہے گا جاءنا بالبینات، یہ جس کے بارے میں تم ہم سے پوچھ رہے ہو مجھ سے، یہ وہ ہے جو دلائل لے کر آیا، ہم نے اس کی بات سنی، تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو اللہ کے نبی کی شریعت کو سمجھتا ہے، دلائل کو پرکھتا ہے، پھر ایمان لے کر آتا ہے، اس کا جواب قبر میں کچھ اور ہوگا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ میرا نبی ہے، ہمارے پاس دلائل لے کر آیا، نشانیاں لے کر آیا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا جنتی بستر بچھاؤ اس کے نیچے،
جنتی لباس پہناؤ اس کو اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو اس کے لیے۔ اس قبر میں کیا چیز فائدہ دے گی؟ حدیث میں آتا ہے انسان کے 3 ساتھی ہیں، دو ساتھی دنیا میں ہی چھوڑ دیں گے ساتھ، ایک ساتھی اس کا قبر میں اترے گا۔ 3 ساتھی کون سے ہیں؟ اہل و عیال، مال اور اعمال، یہ 3 ساتھی ہیں انسان کے۔ اہل و عیال قبر میں جائے گی یا مٹی ڈال کر کہے گی ثواب ہے مٹی ڈالنا، ڈھک دو اس کی لاش کو مٹی سے، واپس آئے گی یہ بابا جی کی قبر پر خیمہ لگائے گی، رابطہ رکھے گی، کیا حال ہے، فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں، آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل و عیال قبر میں پھینک کر مٹی میں دفن کر کے چاہے بیٹا ہے یا باپ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ دنیا میں ہی پتہ لگ گیا کہ اہل و عیال ساتھ نہیں دیں گے کسی کا، اور آخرت میں بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، چھوڑ دے گا ساتھ بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، شوہر بیوی کا، بھول جائے گا ان کو، بھاگے گا ان سے۔ کسی آدمی کا مال ساتھ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سوال کرتے ہیں، تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی بجائے غیروں کے مال سے محبت کرتے ہیں، ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے غیروں کا مال۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں جو اپنے مال کی بجائے غیروں کے مال سے محبت کرے؟ فرمایا ہے اچھا یہ بتلاؤ تمہارا مال تو وہ جو تم نے کھا لیا یا آگے بھیج دیا، جو باقی بچا وہ تمہارا تو نہیں، تمہارے ورثاء کا ہے۔ تمہیں کس سے زیادہ پیار ہے، اپنے مال سے یا ورثاء کے مال سے؟ اب لازمی بات ہے کہ آدمی اس مال کو زیادہ چاہتا ہے جو پیچھے رہنے والا ہے، ورثاء کا ہے، اور جو اس نے بھیجنا ہے بڑی مشکل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب زیادہ پیار کس سے ہوا؟ ورثاء کے مال سے، جمع کر کے رکھتا ہے، اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے میرا، میری اتنی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، اتنا کاروبار، اتنی میری کوٹھیاں، اتنی میری گاڑیاں، یہ کس کا مال ہے جس کو یہ گن گن کر رکھ رہا ہے، جس پر یہ خوش ہو رہا ہے؟ اس کا یا اس کے ورثاء کا؟ اس کا تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، مسجد بنا دی، مدرسے میں دے دیا، غریبوں کی مدد کر دی، یہ ہے اس کا، لیکن اس کو اپنے مال سے اتنی محبت نہیں، وہ تھوڑا سا نکالتا۔ یہ مال دوسرا ساتھی ہے جو ساتھ چھوڑ دیتا۔ تیسرے ہیں اعمال، یہ قبر میں ساتھ دیں گے۔ اب اعمال کی ہمیں کتنی فکر ہے فکر؟ ہماری زندگی تو بتاتی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جو داڑھی مونڈ رہا ہے وہ داڑھی مونڈ رہا ہے، جو حرام کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، جو سود پر لگا ہوا ہے وہ سود پر لگا ہوا ہے فکر؟ اگر فکر ہوتی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، نسے آدم
وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، آدم بھولا، اس کی اولاد بھولی. بھول چوک اللہ معاف کرتا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن جس غلطی پر یہ غلطی پر غلطی کرتا رہے، کیا یہ بھی قابل معافی ہے؟ غلطی ہوئی، صغیرہ گناہ ہوئے، ویسے ہی دھل گئے، وضو کیا دھل گئے، مسجد کی طرف قدم اٹھائے دھل گئے، کبیرہ ہوئے، سجدے میں گر کر رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ لی، دھل گئے. لیکن جو آدمی تکرار سے کر رہا ہے، غذا بنا رکھا ہے اس نے گناہ کو، اسے اعمال کی فکر ہے. قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگا ہوا کپڑا یہ بھی بعض دفعہ فائدہ نہیں دے گا. بہت ویلیو ہے اللہ کے نبی کے استعمال شدہ کپڑے کی. آپ جنگ کی حالت میں ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں، ایک آدمی سب سے آگے نکلا ہوا ہے، آپ نے لاٹھی کے ساتھ اس کو پیچھے کیا، پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو جاؤ. کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. آپ نے فرمایا تکلیف دی ہے تو بدلہ لے لو. السن بالسن، جس طرح قرآن میں بدلے کا ذکر ہے، کوئی دانت توڑے تو دانت توڑ دو. آنکھ پھوڑے اس کی آنکھ پھوڑو. میں نے تجھے تکلیف دی ہے نا، چل تو بھی مجھے تکلیف دے. کہا اللہ کے نبی میرا جسم ننگا اور آپ نے قمیض پہن رکھی ہے. آپ نے دامن اوپر کر لیا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ آگے بڑھا اور اللہ کے نبی کے جسم سے لگ کر بوسے لینے لگ گیا. آپ نے پوچھا یہ تو نے حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں اس جنگ میں میری موت آ جاتی ہے، مجھے شہادت نصیب ہو جاتی ہے. میں نے ایک بہانہ بنایا، آپ نے لاٹھی چبھوئی، میں نے اس کو بہانہ بنا لیا کہ آپ نے لاٹھی چبھوئی تو میں اس کا بدلہ لوں گا. میں نے اس کا بدلہ اس صورت میں لیا کہ میں نے کہا چلو آخری وقت ہے، پتہ نہیں میری موت آ جائے گی، میں اپنا جسم نبی کے جسم سے لگا لوں. اسی طریقے سے ایک عورت نے دیکھا اللہ کے نبی کے پاس ان دنوں قمیض نہیں تھی پہننے کی، چادر سے ہی اللہ کے نبی اپنا جسم لگے ہوئے تھے. اس عورت نے گھر جا کر قمیض تیار کر کے اللہ کے نبی کو دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہن لی. ایک صحابی دیکھ رہا تھا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی یہ قمیض کتنی اچھی ہے، آپ کے جسم پر لگ رہی ہے. آپ نے پوچھا لے لے تجھے چاہیے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی مجھ کو دے دیجیے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی آپ نہ نہیں کرتے تھے، چاہے خود ضرورت ہو، لیکن جب کسی نے مانگ لی اللہ کے نبی نہ نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے. آپ گھر گئے، قمیض اتار کر اس کو دی، خود چادر اوڑھ لی. دوسرے ساتھیوں نے، صحابہ اکرام نے اس صحابی کو ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ تجھے اللہ کے نبی کی عادت کا علم بھی ہے، تو جانتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیز اگر ہو آپ مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے،
تجھے پتا ہے نبی کو ضرورت نہیں تھی قمیص کی اور تو نے پھر قمیص اتارا. کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے, میں نے یہ قمیص پہننے کے لیے لی ہے؟ کہنے لگے اچھا اگر پہننے کے لیے نہیں لی تو کس لیے لی ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے جب میں مر جاؤں مجھے اس قمیض میں دفن کر دیا. یہ کپڑا نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا تھا, یہ اتنا بابرکت ہو گیا تھا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا کفن اس سے بنے. میں نے یہ کپڑا اس مقصد کے لیے لیا. لیکن یہ قبر ایسی قبر ہے کہ بعض دفعہ یہاں پر نبی کے جسم پر مسلسل لگنے والا کپڑا بھی فائدہ نہیں دیتا. عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا. ان کا بیٹا عبداللہ مسلمان تھا, یہ منافق. آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اپنی قمیض دے دیں. کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی اپنے بابا کو اس قمیض میں دفن کروں گا. آپ نے اس کو قمیض دے دی. جب جنازہ تیار ہو گیا آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دو. آپ نے فرمایا پڑھا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ اللہ کے نبی پڑھائیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھ میں پتہ نہیں جرت کہاں سے پیدا ہو گئی, میں نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان تستغفر لہم 70 مرتن, اے نبی تو 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کرے میں نہیں بخشتا اس کو, آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے. آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع کیا ہے, یا تو یہ کہہ اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ جنازہ نہیں پڑھانا ایسے لوگوں کا. اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے اور یہ کہا ہے 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کر, میں نہیں معاف کرتا اس کو. اگر اللہ منع کر دیتا میں منع ہو جاتا. جب مجھ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے دعا مانگ یا نہ مانگ, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, تو دعا مانگ یا نہ مانگ, مجھ کو اختیار دیا گیا. عمر میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہوں اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ 71 مرتبہ دعا کرنے پر اسے معاف کر دے گا میں اس کے لیے 71 مرتبہ بھی دعا کرتا. اللہ کے نبی اس نے ہماری ماں عائشہ کے بارے میں یہ کہا تھا. اللہ کے نبی جنگ احد کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری کی تھی. اللہ کے نبی اس نے ہی کہا تھا کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے عزت والا ذلیلوں کو مدینے سے نکال دے گا. اپنے آپ کو اس نے عزت والا سمجھا اور آپ کو ذلیل سمجھا. آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے. حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. دفن بھی نبی کی قمیض میں ہوا. جب دفن کر دیا گیا اللہ کے نبی کو علم ہوا, آپ قبرستان گئے, آپ نے اس کی میت کو باہر نکالا, اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل کیا,
وہ لعاب دہن جو حضرت علی کی آنکھوں میں جو دکھتی تھی اللہ کے نبی نے لگایا. حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی کبھی آنکھ نہیں دکھی. وہ لعاب دہن کہ جب صحابی کی ہڈی ٹوٹ گئی اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا, ہاتھ پھیرا, ہڈی صحیح و سالم ہو گئی. اس کی اتنی برکت اللہ کے نبی نے قبر سے نکال کر اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو معاف کر دے. جنازہ بھی پڑھا دی. کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا گیا, بلکہ اللہ نے حکم دے دیا فَلَا صَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ ایسے لوگوں کا کبھی جنازہ نہیں پڑھانا, کبھی ان کی قبر پر جا کر کھڑے نہیں ہونا. یہ قبر جس کو ہم بھول گئے ہیں معمولی چیز نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا اے عثمان تیرے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے اور تو روتا نہیں, لیکن تیرے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے, تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے. اے عثمان اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب وہ آگے کامیاب, اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھنس گیا. یہ قبر اللہ نے اس کو حکم تنگ کتنی, ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی, ادھر کی پسلی ادھر بھجتی چلی جائے گی. اللہ کے نبی ایک جنازے پر دفن کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ ادا کر دی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج تک آپ نے جنازے میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے, یہ کیوں کیے؟ فرمایا ھذا الذی تحرک لہ. عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا گیا, بلکہ اللہ نے حکم دے دیا فَلَا صَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ ایسے لوگوں کا کبھی جنازہ نہیں پڑھانا, کبھی ان کی قبر پر جا کر کھڑے نہیں ہونا. یہ قبر جس کو ہم بھول گئے ہیں معمولی چیز نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا اے عثمان تیرے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے اور تو روتا نہیں, لیکن تیرے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے, تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے. اے عثمان اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب وہ آگے کامیاب, اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھنس گیا. یہ قبر اللہ نے اس کو حکم دینا ہے, وسیع بھی ہوگی یہ اور تنگ بھی. تنگ کتنی, ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی, ادھر کی پسلی ادھر بھجتی چلی جائے گی. اللہ کے نبی ایک جنازے پر دفن کر رہے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ ادا کر دی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج تک آپ نے جنازے میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے، یہ کیوں کیے؟ فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ جس کو میں نے دفن کیا معمولی آدمی نہیں تھا. ھذا الذی تحرک لہ العرش، اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا. 70,000 فرشتے اللہ تعالی نے اس کے جنازے میں جنازہ پڑھنے کے لیے بھیج دیے. لیکن جب اس کو دفن کیا تو اللہ کے نبی نے یہ کلمات ادا کیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے یہ کلمات کیوں ادا کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اس ساتھی پر قبر کی زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، کبریائی بیان کی، یہ قبر اس کے لیے کھل گئی. آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ یہ نبی کا صحابی ہے، معمولی صحابی بھی نہیں. ایسا صحابی جس کی جنازے پر شرکت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے ہیں اور اللہ کا عرش بھی کانپ جائے، قبر نے اس کو بھی نہیں بخشا. غلطی ہو گئی تھی حضرت سعد سے، اس غلطی کے بدلے میں پکڑ لیا. کبھی ہمیں بھی فکر ہے اس کوٹھڑی کی جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے مرنے والے پر، اور ایک سانپ کا زہر کتنا ہوگا؟ فرمایا ایک سانپ 99 سانپوں میں سے ایک سانپ، ہر ایک سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر زمین پر یہ پھنکار دے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے. اور کب تک ڈستے رہیں گے اس کو؟ قیامت تک. فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا اور یہ نشانہ بنائے گا اس کے سر کو. کہے گا کیا؟ ما تلیت ولا دریت، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، اور نہ عقل سے کام لیا. قرآن پڑھتا تو شرک نہ رہتا، حدیث پڑھتا تو نبی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. لا تلیتا، تو نے پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، تکلیف ہی کبھی نہیں اٹھائی کہ میں قرآن کھول کر پڑھ لوں اللہ کیا کہتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا ہے، پرواہ ہی نہیں کبھی. لا تلیت، تو نے پڑھائی نہیں کی، پڑھا نہیں تو نے کتاب و سنت کو. اگر پڑھ لیتا شرک نہ کرتا، نبی کے ساتھ کسی کو نہ ملاتا. اب قبروں پر جو یہ آج کل شرک ہمارے پاکستان میں عام ہے، کس وجہ سے؟ شوقیہ کرتے ہیں لوگ، جہالت کی وجہ سے. جاہل، علماء بھی جاہل، عوام بھی جاہل. نہ علماء ان کو روکیں اور نہ یہ خود پڑھ کر رکیں. حالانکہ احمد رضا اپنی کتابوں میں لکھ گیا سجدوں، قبروں پر سجدہ کرنا حرام، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام.
ان مولویوں نے قرآن حدیث کو تو چھوڑیے، اپنے امام کی بات کا بھی پاس نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قبروں اور ولیوں کو سجدہ حرام ہے، نذرانے کون دینے کے لیے آئے گا؟ ہر جمعرات کو جو اکٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہوگا، لہذا آنکھیں بند کر لو اس فتوے سے۔ قرآن حدیث کو تو ویسے ہی ہم نے دور پھینک رکھا ہے، اپنے امام کی بات کو بھی بھول جاؤ اور سجدے کرواؤ قبروں پر اور اپنے آپ کو، تاکہ نذرانے دینے کے لیے صرف سجدے کرنے نہ آئے، نذرانہ ساتھ لے کر آئے۔ اگر تو پڑھتا تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تو نے شرک کیا۔ وَلَا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سجدہ مجھ کو کرو، سورج کو بھی سجدہ نہ کرو اور چاند کو بھی سجدہ نہ کرو۔ انہوں نے پتھروں کو سجدہ کروا دیا کہ یہ پتھر ہیں قبر کے، سنگ مرمر کے، آؤ ان کو سجدہ کرو، چومو ان کو۔ وَلَا دَرَيْتَ، اور نہ تو نے کبھی عقل سے کام لیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عقل کیا کہتی ہے اس کلمے کو؟ کن کا نام ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ یا تو کلمہ لمبا کر لیں ذرا، جیسے صحابہ کے دشمنوں نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ آپ بھی کوشش کریں کلمہ لمبا کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد اپنے اپنے امام کا نام بیچ میں ڈال دیں۔ کلمہ پڑھنے والے کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر امام کی تقلید ضروری ہوتی، اللہ ان بنیادی کلمے میں جو رکن ہے اسلام کا، اللہ اس رکن میں اس کا تذکرہ کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک امام بھی آ جائے۔ آذان میں ان لوگوں نے تو بڑھا رکھا ہے نا، آذان میں بھی بڑھا لیں۔ ہماری آذان سنیوں کی کن دو ہستیوں پر مشتمل ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہے کوئی تیسرا نام؟ عقل یہ کہتی ہے جن ہستیوں کا نام کلمے میں ہے، آذان میں ہے، بس وہی دو ہستیاں ہیں کہ جن کی اس کے کہنے پر اطاعت کی جائے گی، اس کے کہنے پر اس کے رسول کی اتباع کی جائے گی، بس دو ہی ہستیاں۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، حدیث پڑھ کر دیکھ لیں۔ عقل کیا کہتی ہے جب قرآن انسان پڑھتا ہے کہ اس میں کس کا نام آیا؟ بس جس کا نام آیا اسی کے نام پر اس کی عبادت کی جائے بس، اور جس کی اطاعت کا حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا کوئی ایسا نہیں کہ جس کو دین میں شامل کیا جائے۔ یہ فرشتہ جو بہرا ہوگا، جو اندھا ہوگا، بہرا اس لیے اسے ترس آئے ہی نہ، اندھا اس لیے دیکھے ہی نہ کہاں پڑ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا چہرے پر نہ مارو، بدن پر مارو۔ اندھا فرشتہ مسلط کر دیا، آنکھیں نہیں ہیں اس لیے دیکھے ہی نہ کہاں پڑ رہی۔ یہ قبر کی منزل بڑی کٹھن منزل ہے، اس کے لیے کوشش کر لو۔ اللہ کے نبی بھی دعا کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے، اللہ جس کو میں دفن کر رہا ہوں، اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا جب فرشتے اس سے سوال کریں۔ ثابت قدمی کی دعا بھی کیجئے اور اس کا علاج بھی۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اطاعت کرے محمد الرسول اللہ کی، اتباع کرے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ فرقہ واریت نہیں، یہ اسلام ہے، اسلام۔
اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینا اسلام ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ کسی تیسرے کو بیچ میں شامل کرنا۔ اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں تاکہ قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے اور حشر کی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ایک ساتھی ہیں، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان کر دے، قبر کو منور کر دے، تا حد نگاہ وسیع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔